بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایٹ کلاس سب سے پہلے اپنی آج کی ڈائری آپ نوٹ کر لیجئے۔ لیسن جو ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا ایٹ کلاس نسو اور سلیم کی گفتگو، اس کے الفاظ معنی اور ساتھ میں آبجیکٹیو جو لیسن میں سے ہم لوگ کریں گے وہ بھی، اور ایکسرسائز کے اندر سے جتنی آبجیکٹیو ہے وہ ساری آپ نے دھیان سے اچھی طرح یاد کرنی ہے۔ اپنی قواعد و نشاء سے آج کی ڈیٹ میں الفاظ مترادف جو ہیں ہم نے یاد کرنے ہیں، پیج نمبر 21 پہ نیو بکس کے، اور ہماری اولڈ بکس کا پیج نمبر 20۔ اس پہ الفاظ مترادف ہیں جو ہم آج میں پڑھیں گے، یہ آپ لوگوں نے ساتھ یاد کرنے ہیں۔ اپنی قواعد و نشاء جو ہے آپ لوگ کھول لیجئے، پیج نمبر 21۔ پیج نمبر 21 ہے نیو ایڈیشن کا، اور جن اسٹوڈنٹس کے پاس پرانی کتابیں ہیں ان کا پیج نمبر 20 ہے۔ وہاں پہ الفاظ مترادف دیکھیں، جو ہم لوگوں نے الفاظ متضاد یاد کیے تھے اس کے نیچے ہی ٹیبل میں جو ہے الفاظ مترادف بھی لکھے ہوئے ہیں، دھیان سے دیکھیے۔ الفاظ مترادف ہوتے ہیں ہم معنی الفاظ، یعنی کہ ایک جیسے معنی والے الفاظ۔ اب اگر آپ لوگ دیکھیں اپنی بکس پہ جس طرح لکھا ہوا ہے توکل، بھروسہ، اعتماد، اب یہ تینوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ تو پیپر میں جس طرح متضاد کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی جو ہے ورڈ آ سکتا ہے، ایک دوسرے کے یہ الٹ ہیں تو وہ آ سکتے ہیں، اسی طرح سے وہ آپ کو بھروسہ اگر لکھ کے دیں گے تو اعتماد یا توکل دونوں میں سے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں آپ۔ اعتماد لکھا ہوگا تو آپ توکل اور بھروسہ لکھ سکتے ہیں، یعنی کہ اگر یہ 3 4 ورڈز لکھے ہیں تو آپ نے ان سب کو دھیان سے یاد کرنا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ مترادف کے طور پہ وہ آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے آگے دیکھیے، ظلمت، تاریکی، تیرگی، اندھیرا، 4 ورڈز ہیں۔ یہ چاروں میں سے کوئی بھی ورڈ جو ہے، جس طرح سے تیرگی دے سکتے ہیں، تاریکی دے سکتے ہیں، تو آپ ظلمت، اندھیرا، تاریکی کوئی بھی جو ہے اس کا مترادف لکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ہم معنی الفاظ ہیں۔ آگے دیکھیے، اسرت، تنگی، تنگ دستی، غربت، آسائش، راحت، آرام، حب، محبت، الفت، فراغ، کشادہ، وسیع، دانا، عاقل، دانش مند، یعنی کہ دانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاقل یا دانش مند، جو عقل مند ہوتا ہے اس کو ہم دانا کہتے ہیں۔ تو یہ تینوں ہم معنی الفاظ ہیں۔ علامات، نشانات، آثار، داستان، حقائق، قصہ، مسرت، انبساط، خوشی، رغبت، شوق، خواہش، مدح، تعریف، ستائش، یہ ہمارے الفاظ مترادف ہیں۔ ان کو دھیان سے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا ایٹ کلاس کے آگے 2 یا 3 ورڈز لکھے ہیں تو میں ایک یاد کر لیتا ہوں، نہیں، تمام الفاظ کو دھیان سے یاد کرنا ہے، کیونکہ پیپر میں کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ ہمارا آ سکتا ہے۔ ناؤ اوپن یور ٹیکسٹ بکس۔ لیسن ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا ایٹ کلاس نسو اور سلیم کی گفتگو۔ اپنی صنف کے اعتبار سے یہ ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا لکھا ہوا، جو کہ ان کی کتاب توبۃ النسوء سے لیا گیا ہے۔ ریڈنگ ہم لوگوں نے اس کی سٹارٹ کی ہوئی تھی، جس میں جو ہے ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ نسو جو ہے عام لوگوں کی طرح ہیضے کی وبا میں مبتلا ہوا ہے، اور اسے اپنے گھر والوں کی جو ہے اس نے اصلاح کا ذمہ لیا ہے، اور اسی سلسلے میں اس نے اپنے بیٹے سلیم کو چھت پہ بلایا، اور اس سے وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ اسکول جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ جاتا ہے یا اکیلا، تو وہ بتاتا ہے کہ بھائی کے ساتھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے بھائی کے ساتھ وہ نہیں جاتا کیونکہ اس کا بھائی امتحان کی تیاری کے سلسلے میں پہلے ہی جو ہے وہ اپنے ایک دوست کے گھر چلا جاتا ہے، اور وہاں سے سیدھا مدرسے میں وہ چلا جاتا ہے۔ اب باپ وجہ پوچھتا ہے کہ وہ گھر میں کیوں نہیں پڑھتا، تو سلیم اس کو بتاتا ہے کہ بڑا بھائی جو ہے اس کے پاس اس کے دوست جو ہیں وہ ہر وقت آئے ہوتے ہیں گنجفہ اور شطرنج کھیلنے کے لیے، لہٰذا وہ گھر میں دھیان سے نہیں پڑھ پاتا، اس لیے جو ہے وہ اپنے دوست کے گھر پڑھنے چلا جاتا ہے۔ تو اب باپ اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہ کھیل کیوں نہیں کھیلتے، کیا تمہیں مشکل لگتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اب کھیلوں میں دلچسپی نہیں رہی۔ تو وجہ پوچھتا ہے باپ کہ کیوں تمہیں اب کھیلوں میں دلچسپی نہیں رہی، تو وہ بتاتا ہے کہ آپ نے گلی میں 4 لڑکوں کو جو ہے وہ آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ اب باپ پوچھتا ہے کہ وہی 4 لڑکے جو کہ نیچی ایڑی کا جوتا پہنتے ہیں، ان کے منڈے ہوئے سر ہیں، یعنی کہ بال ان کے اترے ہوئے ہیں، اونچے پاجامے اور نیچی جو ہے ان کی قمیضیں ہوتی ہیں۔ تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہاں وہی 4 لڑکے، تو کیا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی کوئی شرارت کرتے دیکھا ہے؟ تو باپ بولتا ہے کہ کبھی نہیں۔ یہاں تک ہماری ریڈنگ ہو گئی تھی۔ ناؤ اوپن یور بکس، پیج نمبر 30 سے آج ہم لوگوں نے ریڈنگ سٹارٹ کرنی ہے۔ لاسٹ پیراگراف ہے۔ اپنی بکس پہ آپ کی پینسلز اور آپ کا ہائی لائٹر آپ لوگوں کے پاس ہو، اپنی بکس پہ دیکھیے ایٹ کلاس۔ بیٹا، جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے۔ عجب، عجیب، کہ جناب کچھ عجیب سی عادت ہے ان لڑکوں کی۔ راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، کہ جب چلتے ہیں راستے میں چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی گردن نیچے ہوتی ہے۔ اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔
کہ اگر راستے میں اپنے سے کوئی بڑا مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی واقفیت ہے یا نہیں ہے، جان پہچان واقفیت ہے یا نہیں ہے، وہ ان کو سلام ضرور کرتے ہیں۔ کئی برس کئی سالوں سے اس محلے میں رہتے ہیں مگر کانوں کان خبر نہیں، بالکل بھی کسی کو خبر نہیں ہے کہ کئی سالوں سے وہ اس محلے میں رہ رہے ہیں، لیکن کسی کو بھی ان کی بالکل بھی خبر نہیں ہے۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں، کوڑیوں بہت زیادہ، کہ محلے میں بہت زیادہ لڑکے جو ہے وہ رہتے ہیں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں، لیکن ان کا کسی سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، اوپر تلے ایک کے بعد دوسرا، کہ آپس میں جو ہے یعنی کہ کم جو ہے وقفہ ہونا، کہ آپس میں وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ بھائی ہے، لیکن نہ کبھی لڑتے ہیں، نہ کبھی جھگڑتے ہیں، نہ گالی بکتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے، کہ نہ تو یہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں کسی بات پہ، نہ ہی جھوٹ بولتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو چھیڑتے ہیں تنگ کرتے ہیں، نہ کسی پر آوازہ کستے ہیں، آوازہ کسنا طنز کرنا، نہ ہی کسی پہ طنز کرتے ہیں۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، اور یہ لڑکے جو ہیں یہ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں اور وہاں پہ بھی یہ اسی طرح سے رہتے ہیں، ان کا یہی حال ہے، اور کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی نہیں لگائی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، کہتا ہے 1:30 بجے جو ہے وہ 1 گھنٹے کی چھٹی جو ہے وہ ہوتی ہے ہمیں۔ لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، تمام لڑکے جو ہیں وہ کھیلنے کودنے لگ جاتے ہیں۔ یہ چاروں بھائی پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں، اور یہ جو چاروں بھائی ہیں یہ پاس ہی جو مسجد ہے وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ باپ بھلا پھر کہ اچھا پھر تو بیٹا منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، منجلا درمیان کا، ہائی لائٹ کریں منجلا لڑکا کو، کہ جو ہے کون سا لڑکا ہم جماعت ہے، منجلا لڑکا، یہ MCQs میں آ سکتا ہے۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا، آموختہ سبق، ایک دن مجھے سبق یاد نہیں تھا۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے، ناراض ہوئے، اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ اب کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے میرا سبق یاد نہیں تھا، تو مولوی صاحب جو ہیں وہ نہایت ہی ناراض ہوئے ہیں، اور اس لڑکے کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے مجھ سے کہ کمبخت کہ گھر سے گھر ملا، کہ تمہارے ہمسائے میں رہتا ہے، گھر سے گھر ملا ہے ہمسائے میں رہتا ہے، کہ یہ تمہارے ہمسائے میں رہتا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کرو۔ میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے، تو کہتا ہے میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ کیوں صاحب آپ مجھے یاد کروا دیا کریں گے، تو کہا بسر و چشم سر آنکھوں پر سلیش ڈال کے لکھیں بخوشی یا خوشی کے ساتھ، تو اس نے کیا کہا کہ خوشی کے ساتھ، کہ خوشی کے ساتھ تمہیں یاد کروا دوں گا۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا، کہ غرض کہ میں اگلے دن ہی ان کے گھر گیا ہوں، انہیں آواز دیا تو انہوں نے مجھے اپنے گھر جو ہے وہ بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی بوڑھی سی عورت جو ہے وہ تخت پر جائے نماز پڑھنے کا جو کپڑا ہے وہ بچھائے قبلہ رو، قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھی کچھ پڑھ رہی ہے۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بی کہتے ہیں، حضرت بی کو ہائی لائٹ کریں 8 کلاس، ان کی نانی کو لوگ کیا کہتے ہیں، حضرت بی کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ وہ ان لڑکوں کی نانی تھی اور لوگ ان کو حضرت بی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا، دالان بڑا کمرہ، کہتا ہے میں سیدھا جا کے سامنے بڑے کمرے میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا ہوں۔ جب حضرت بی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں، کہ کہتا ہے جب وہ اپنے پڑھنے سے جو وہ پڑھ رہی تھیں وہ پڑھنے سے فارغ ہو گئی ہیں تو وہ میرے پاس آئی ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ بیٹا تم نے اگرچہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا، لیکن مجھ پہ لازم ہے کہ میں تم کو دعا دوں، کہ میں تمہیں دعا دیتی ہوں، جیتے رہو عمر دراز ہو، کہ تم جیتے رہو اور تمہاری عمر دراز ہو، تمہاری زندگی لمبی ہو، عمر دراز ہو زندگی لمبی ہو، خدا نیک ہدایت رہنمائی کرے، کہ اللہ تمہاری رہنمائی کرے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا، کہتا ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ میں
جو ہے غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا، یعنی کہ نہایت ہی شرمندہ ہونا، کہ میں بہت زیادہ جو ہے وہ شرمندہ ہوا، اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا، اور میں فوراً سے اٹھاؤں، جلدی سے اٹھاؤں، فوراً جلدی سے اٹھا اور نہایت ادب کے ساتھ ان کو سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا، کہتا تب حضرت بی نے مجھ سے کہا، بیٹا برا مت ماننا، میری بات کا برا مت ماننا، بھلے مانسو شریفوں کا دستور طریقہ، کہ شریفوں کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضرور تھا۔ کہتی ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی نہ روکتی، یعنی کہ میں تمہیں اس بات پہ کبھی بھی نہ روکتی، لیکن کیونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس وجہ سے مجھ کو جتا دینا، احساس دلانا ضروری تھا کہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا میرے بچوں کے ساتھ ہے، اس لیے اس وجہ سے تمہیں اس بات کا احساس دلانا ضروری تھا۔ اس کے بعد حضرت بی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی، اصرار ضد، کہ اس کے بعد حضرت بی نے مجھے مٹھائی دی اور ضد کر کے مجھے کھلائی۔ مدتوں بہت دنوں تک میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بی بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی۔ نواسے بیٹی کے جو بیٹے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت بی بھی مجھے اپنی بیٹی کے بیٹوں کی طرح جو ہے وہ چاہنے لگیں اور پیار کرنے لگیں، اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھیں، اور وہ مجھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی نصیحت کر دیتی تھیں۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیلوں کی باتوں سے کھٹا ہو گیا ہے۔ دل کھٹا ہونا، نفرت ہو جانا، کہتا ہے تبھی سے میرا دل جو ہے تمام کھیلوں کی طرف سے مجھے جو ہے وہ اب نفرت سی ہو گئی ہے۔ توبۃ النصوص ماخذ ہے اس کا، ہائی لائٹ کریں 8 کلاس۔ یہ جو ہے MCQs میں آ جاتا ہے کہ سبق نصوص اور سلیم کی گفتگو ڈپٹی نذیر احمد کی کون سی کتاب سے لیا گیا؟ توبۃ النصوص سے لیا گیا۔ اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے۔ ایکسرسائز کی طرف آئیے۔ کویشچن نمبر جو ہے ایکسرسائز میں کویشچن نمبر 4 دیکھیں، مندرجہ الفاظ کی جمع لکھیں۔ سوال نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ یہاں اوپر ہی اپنی بکس پہ لکھ لیجئے، خبر، اخبار، کتاب، کتب، مدرسہ، مدارس، امتحان، امتحانات، مشکل، مشکلات۔ میں ایک دفعہ پھر بول رہی ہوں، خبر، اخبار، کتاب، کتب، مدرسہ، مدارس، امتحان، امتحانات، مشکل، مشکلات۔ پیج کے لاسٹ میں دیکھیے خالی جگہ ہیں۔ خالی جگہ آپ کو جو ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس لیول پہ خالی جگہ پیپر میں نہیں آتی، یہ آپ کو MCQs کی صورت میں آئیں گی۔ جہاں پہ ڈیش ہے، خالی جگہ ہے، وہاں پہ الفاظ لکھ لیجئے۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا، کچھ غصہ۔ نیکسٹ میں دیکھیے، سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ دیکھیے، شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے۔ بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفہ اور شطرنج ہوا کرتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیے، کویشچن نمبر 8 MCQs ہیں، میں نے ہائی لائٹ کر دی ہیں، میں ایک دفعہ ان کو جو ہے وہ بول دیتی ہوں 8 کلاس۔ سلیم کو کس نے آ کر جگایا؟ بیدارہ نے۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ کتاب پڑھ رہے تھے۔ ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا؟ لڑکی۔ سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا؟ اوپر۔ اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟ مبتدی۔ مبتدی کہتے ہیں ابتدا کرنے والے کو، کسی بھی کام کو جو شروع کرنے والا ہوتا ہے۔ کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا تھا؟ سلیم۔ ایک دفعہ پھر دیکھ لیجئے، فرسٹ والی میں کیا ہے؟ بیدارہ نے۔ نیکسٹ میں ہے کتاب پڑھ رہے تھے، پھر ہے لڑکی، نیکسٹ ہے اوپر، اس کے بعد ہے مبتدی، اور پھر سلیم۔ یہ جو مبتدی اکثر کون گھبرایا کرتا ہے، یہ اکثر یہ پیپر میں آتا ہے، اور اکثر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو غلط جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ یہ آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ اکثر یہ ہماری جو ہمارا لیسن تھا اس کا اگر آپ لوگ دیکھیں پیج نمبر 30 تو اس کی فرسٹ لائن میں لکھا ہوا ہے اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں۔ تو اکثر جو ہے جو کسی بھی کام کو جو شروع کرنے والا ہوتا ہے وہ گھبرایا کرتا ہے۔ یہاں پہ یہ مبتدی ہے، اس کو دھیان سے جو ہے آپ لوگ بھی کر لیجئے۔ یہ آج کی ایکسرسائز جو ہم لوگوں نے کی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے جو ہے لیسن پڑھا ہے، اس میں جتنے بھی الفاظ مشکل آئے ہیں ان کے معنی دھیان سے یاد کرنے، اور اپنی قواعد نشاء سے آپ لوگوں نے الفاظ مترادف جو ہیں وہ دھیان سے اچھی طرح سے یاد کرنے۔ یہی آج کی آپ کی ڈائری ہے۔